نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وآله وسلم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد كفرقان المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ جی رمضان کی ہمارے عصر کی پہلی مجلس ہے، مجلس ذکر، جس کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. الحمدللہ صبح شام کی مجلس ہم اللہ توفیق عطا فرما دیتا ہے، ہم کر لیتے ہیں. لیکن کیونکہ مزید یہ مہینہ جو ہے رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، انعام والا ہے، اللہ کی فضل والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ انعامات رکھے ہیں. خرم الکل تو اللہ نے توفیق دی، ہم نے اپنی ایک مجلس کو اور بڑھایا، ذکر کی مجلس کو، اور عصر سے لے کر مغرب تک کے لیے ذکر مجلس قائم کی ہے. اس میں شمولیت جو ہے باعث برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ ہم ذکر کرتے کرتے مغرب تک پہنچ جاتے ہیں. وہ وقت بھی بہت افضل وقت ہے، قبولیت وقت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سب بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. مقصد یہاں صرف اللہ کا ذکر کے لیے جمع ہونا ہے، کیونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت کی روح ہے. اگر اس ذکر کو نکال لیا جائے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ نماز بھی ہماری ذکر کی ہے، قرآن بھی ہمارا ذکر کا ہے، ہر فعل عبادت جو ہے، حج بھی ہے وہ بھی ہمارا ذکر کا ہے. ہر چیز مقصد اس کا اللہ کو یاد کرنا ہے. کبھی اللہ کو نماز کی صورت میں انسان یاد کرتا ہے، کبھی حج کی صورت میں یاد کرتا ہے، کبھی بندہ صحیح پہ دوڑتا ہے اس وقت یاد کرتا ہے، طواف کرتا ہے وہ بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، ذبح کرتا ہے بکری کو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، تو روزہ رکھتا ہے تب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. تو یہ روح ہے. جیسے انسان ہے، کھاتا ہے جب بھی اس کے اندر روح ہے، سوتا ہے جب بھی اس کے اندر روح ہے، ہنستا ہے تب بھی اس کے اندر روح ہے، کام کرتا ہے تب بھی اس کے اندر روح ہے. روح نکل جاؤ تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اسی طرح یہ ساری عبادات میں سے اگر ذکر کو نکال لیا جائے تو عبادات ختم ہو جاتی ہیں. تو جب تک یہ عبادت قائم ہے اس وقت تک یہ ذکر کی وجہ سے عبادت قائم ہے. یہ بہت زبردست نقطہ آپ کو ہوتا ہے کہ جب ہم تو نماز پڑھتے ہیں ذکر کی کیا ضرورت ہے، ہم تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے ہی روح. اگر روح نہ ہو تو اس کی جو افادیت ختم ہو جاتی ہے، نور ختم ہو جاتا ہے اس عبادت کا. منسلک ہے. سر یہ جو قرآن کی آیت ہیں اپنی طرف سے میں کہہ رہا، قرآن کی ساری آیتوں میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت دی ہے، ذکر اللہ. تو اسی طرح جو ہمارا سارا جسمانی نظام ہے وہ کس سے چلتا ہے؟ روح سے چلتا ہے.
تو روح کی جو غذا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ابھی حدیث میں آیا ہے ذکر کرنے والا جو کیا ہے وہ زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے. حدیث میں کیوں بھائی کھا پی رہا ہے سب کچھ، کھا پی کے نا جانور بھی کھاتے ہیں، بھیڑی بھی کھاتے ہیں، شیر بھی کھاتے ہیں، کتے بھی کھاتے ہیں، سب کو کھانا مقصد کھانا نہیں ہے. یہ تو بڑی بلند چیز ہے انسان. تو اصل تو اس کا جو ہے وہ روح اس کے اندر جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے انسان کی. وجہ کیوں ہے کہ روح کی بھی انسان اندر ہے، تو روح زندہ ہوگی تو انسان بنے گا. روح ہوگی تو انسان میں طاقت آئے گی. کون سی طاقت؟ وہ طاقت جس سے انسان مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم آئے ہیں. جس مقصد کے لیے ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کے لیے ہمیں روح کو موٹا کرنا پڑے گا، روح کو طاقت دینی پڑے گی. جسم کو تو ہم طاقت دیتے لیکن آج ہم کھانا نہ کھائیں شام تک تو کمزوری محسوس کرتا ہے آدمی، سر میں درد محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جسم تو وہی ہے ہمارا. کیا کر لیا ہم نے جسم میں؟ سوئے بھی چلے آپ 8 گھنٹے بھی سو جائیں پھر بھی آپ کو مزہ نہیں آئے گا اٹھنے کے بعد بھی. You feel something different without food because you didn't provide food to your body. How can they work then? ایسا ہی ہے نا. تو everything you can do if you have this strong health, strong body, you can move your hand, eyes, everything you know easily then. So you need food for that. تو اب ہم کہتے ہیں جی ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے، ہم سنتوں پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم فلاں نہیں کر سکتے. کوئی بحث کی بات ہے ہی نہیں اس میں. It's no matter of discussion or argument for that. If you're not doing this thing which is said from Allah subhanahu wa ta'ala, He gives order for that, there must be some reason behind it. آپ اس چیز کو نیچا نہیں کر سکتے. It's not important. It is important. That was given from Allah subhanahu wa ta'ala. You can't refuse it. Can't refuse it. It's something else. اگر میرا جسم جو ہے وہ چیز نہیں کر پا رہا جو مجھے کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی میرے جسم میں کوئی کمزوری ہے نا. ڈاکٹر صاحب کو وٹامن دیں، کوئی چیز دیں، کھانا دیں، مسٹ بی سم تھنگ ان باڈی. تو اسی لیے جب روح جو ہے ہماری ہے جس کا مقصد ہی صرف روح کا تعلق تو یہاں سے ہے ہی نہیں. فی البام رکھ رہا ہے کہ روح تو ہے ہی نہیں، یہ تو عالم خلق ہے. لیکن روح کیا ہے کہ روح تو امر سے ہے، وہ تو فار دا ٹائمنگ تمہاری باڈی کے اندر ڈال دی گئی ہے. فار ٹائم اوپر سے آئی ہے، تم مٹی سے بنایا ہے. یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے. کیوں؟ کہ تمہارا کنیکشن اس دنیا سے اور آخرت سے رہے، کہ تمہیں وہاں واپس جانا ہے. ہم ایسے بیوقوف ہیں، مٹی سے بنے ہیں نا، تو بس ہم نے اس مٹی کے جسم کو موٹا کرنا شروع کر دیا. اس کے لیے زور لگانا، کھاؤ پیو، نوکری کافی سب کچھ. اور اصل چیز جو ہم جب وہاں واپس جانا ہے اس روح کے بارے میں خیال ہی نہیں ہے. تو ہوا کیا کہ ہم جسم کو تو کام پہ لگاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سیب کھاؤ، کیلا کھاؤ، انگور کھاؤ، ساری چیزیں پتہ ہے ہمیں. ویری ویری وریڈ اباؤٹ دس باڈی. نہ جی میں آج کوئی بیماری ہو جائے تو میں دوسرا بیماری کا غم کیا ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے میں بیمار ہو جاؤں تو کیا یا پھر میرا کام رک جائے گا، میرا تو بزنس ختم ہو جائے گا، میں فلاں نہیں کروں گا. فوراً اس کے ذہن میں ایک تھاٹس آتا ہے. کبھی تھاٹ بہت مشکل سے جائے گا کہ بھئی میری تو نماز رہ جائے گی، میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ. پہلا تھاٹ جو آئے گا نا یہ میرے کم تک ہی ہوئے گا. پھر صبح یا اس کو تو میں نے ملنا تھا، اب کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا. تو آپ ہم خود سوچیں کہ ہم پہ کس چیز کا غلبہ ہے، دماغ پہ کیا چیز چھائی ہوئی ہے. جس چیز کا پہلے تھاٹ آتا ہے نا آدمی کو، وہ دماغ میں اس پہ چھائی ہوتی ہے انسان کے اندر. تو دنیا اس کا چھائی ہوئی ہے اس لیے کہ ہم نے جسم سے تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے، اس دنیا سے، مٹی سے پیدا ہوئے. تو ہر وقت کھانا پینا یہ وہ بیوی دنیا کا کوئی کام نہیں ہو رہا. بہت وریڈ کرتے ہیں ہم، یہ نہیں ہو رہا، بہت وریڈ کرتے ہیں اس لیے کہ جسم کو ہم نے پالا ہوا ہے. تو اب روح کو جو ہے جہاں پر ہمیں واپس جانا ہے، ہم نے تھوڑے دنوں کے بعد پہنچ جانا ہے جس کام کے لیے ہم اللہ نے بھیجا ہے. وہاں کا کام ہی نہیں ہو رہا.
کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ جس چیز نے کام کرنا ہے وہ روح ہے، اور روح کو ہم غذا ہی نہیں دیتے، کوئی وٹامن نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں اگر وہ کام نہیں نہ کر رہی، وہ یار خیر ہے چیز تو ضروری نہیں ہے، سنت پہ یار سنت تو ضروری نہیں ہے، فلاں چیز تو ضروری نہیں ہے، نفل تو یار ضرورت نہیں ہے، یار جماعت کی ضرورت نہیں ہے، یا میں مانو صبح جانے کی ضرورت، ہر چیز پہ ہم ایکسکیوز اس چیز کو کرتے ہیں یہ ضروری ہے ہی نہیں، اور اس کے اوپر اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، اتنے فرقے کہ اس دلیل کو قائم کرنے کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں. Am I right? That is the reason we want to save from this thing. ورنہ تو دین تو ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دین تو ایک ہی ہے کہ جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. یعنی ساری چیز جو ہمیں دے نبی اس کو لے لو، چاہے وہ سنت کی شکل میں ہو، چاہے نفل کی شکل میں ہو، چاہے واجب کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے روزے کی شکل میں ہو، چاہے عبادت کی شکل میں ہو، لیکن دلیل ملتی ہو کہ یہ نبی نے دیا ہے. دلیل ملتی ہو کہ نبی نے دیا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور دلیل اللہ نے ثابت کر دی ہے کہ اس کے جو خالص شاگرد تھے، مرید تھے، 1 لاکھ سے بھی اوپر تھے صحابہ، تو چھٹی ہے تمہیں ساری، چھٹی ہے کہ اگر اس کام کا دلیل کسی ایک صحابی سے ملتا ہے تو سمجھو بالکل صحیح ہے. تو صحابی کام کر ہی سکتا جو نبی نے نہ کیا ہو. بس وہ کام تو اس کے بھی اتنا لمبا چوڑا سبق دے دیا کہ چلو تم مشکل ہے تمہیں پاس نہیں پہنچ سکتے ہو بات جو نبی نے کیا ہے، تو میں نے تو 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ دیے ہیں، ان میں تلاش کر لو. کسی بھی صحابی سے مل جائے، کسی بھی صحابی سے مل جائے کہ اس نے یہ کام کیا، بس پکڑ لو اس کو، یہ صحیح ہے سنت. کیا خیال ہے؟ جو ہم کام نہیں کرتے اس کا مطلب کام ضروری ہے، پکڑے جائیں گے. ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کر کیوں نہیں رہے کہ ہماری روح بہت کمزور ہے، وہ ہم اس کے ڈھکوسلے مار رہے ہیں، اس کام پہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ ثابت ہے 1,24,000 سے کسی صحابی نے داڑھی نہیں کاٹی ہے. ہم کیا کہتے ہیں ضروری نہیں ہے یا نہیں؟ یہ تو سنت نبی پاک نے جو کچھ بھی کیا ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری ہے کہ وہ چیز جو نبی نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، ضروری اس لیے ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم لے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرتی ہے. کیا کہ ہمارا مقصد ہے قرب الہی، رضا الہی. نبی پاک میں ہر سنت ہمیں نبی پاک سے رضا اور قرب دیتی ہے. قل ان تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم واقعی مجھے محبوب بنانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعلان کرنا نبی تو بھی کہ کسی نماز کی، کسی حج کی، کسی روزے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بہت آسان طریقہ یہ ہے جس مقصد تمہیں بھیجا رضا الہی، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو. اب پیروی کی چیز جو اس نے کی ہے تم بھی کرو، جو جتنا کرے گا اتنا قریب ہو جائے گا. ہم کہتے ہم نہیں کرنا، بھی نہ کرو، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ You won't get the objective which is given to you for this دنیا. پھر آخر میں جاؤ کہ تو جہل تو نے کیے ہی نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم جو ایک فعل نہیں کر رہے اور وہ فعل نبی نے کیا ہے، صحابی نے کیا ہے، تابعی نے کیا ہے، تبھی تابعی نے کیا ہے. 3 صفت تک اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر جو اس کے بعد وہ ہیں، جس کے بعد انہوں نے دیکھا وہ ہیں، اس کے بعد فتنہ ہے. بس اس کے بعد آپ کسی کو فالو نہ کرو، یہ پیر صاحب نے کی ہے، یہ فلاں صاحب نے کی ہے، یہ حضرت صاحب نے کی ہے، یہ مفتی صاحب نے کی ہے، یہ فلاں نے کی. نہیں. دلیل اگر کوئی حضرت صاحب پیر صاحب کرتے ہیں تو دلیل اس کی وہی ہوگی، سنت کی دلیل دیکھو. ہم آپ کے پیر صاحب آپ کی بات نہیں مانیں گے، حضرت صاحب آپ کی بات نہیں مانیں گے، مفتی صاحب آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہمیں دکھائیں کہ دلیل کسی صحابی کے دکھا دیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
اس کو اور ایکسپلین کر دیا، ہم لوگوں تک جہل ہے نا، لوگ تو مطلب پتہ ہے فتنے کا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 ائمہ پیدا کر دیے، ایسے زبردست سلیکٹڈ لوگ تھے، ان کے حافظے، ان کی یادداشت، ان کا سینہ، ان کا قرآن اترنا، ان کا تقوی ہم سے بالکل مختلف تھا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، ان کی عبادات، کھاتے ہمارے طرح سے، ہمارے پہنتے تھے لیکن انسان تھے، ہماری طرح تھے، نبی بھی نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ نے کہا یہ منتخب اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں اور زیادہ ایکسپلین کر دیں کہ میرے نبی نے کیا کچھ کیا اور کیا نہیں کیا۔ پوری بخاری یہی ہے، امام مالک یہ ہے، امام موطا یہ ہے، ترمذی یہ ہے، امام احمد مسند احمد، ساری کتابیں جو ہیں سارے کا مقصد یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا کام کیا اور کس چیز سے روکا ہے۔ غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ اگر وقت میں صحیح کہہ رہے ہیں ہاتھ تو اٹھائیں، میں دیکھوں مانتے نہیں، مانتے ہیں؟ چھوڑ ہاتھ۔ تو جو فعل کسی نبی سے اور خالد نبی کا آ رہا ہو، نبی نے کہہ بھی دیا یہ کرو، وہ فعل ہم نہیں کر رہے، اس کا مطلب بندر ہم ہیں، ہم اس کام کو خود انکار کر رہے ہیں اور وہ کتنے لکھے ہے جی، اس نے وعدہ یہ ہے کہ وہ خود بے ایمان ہے، اس کے اندر جو ہے ایمان کی کمزوری ہے، اور حقیقت کیوں کہ اس نے اپنی روح کو غذا نہیں دی ہوئی، ہی ریجیکٹ ایوری تھنگ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے آپ کو کہ جو نبی پاک کی سنت پہ مرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ، وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا مقام زندگی مختلف، ان کے رتبے مختلف، ان کا اللہ کے یہاں مقام مختلف ہوتا ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کیا کہ انہوں نے اس چیز کو پکڑ لیا کہ جو کچھ بھی کرو ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ نبی پاک کی اتباع پہ ملے گا۔ پھر وہ داڑھی کیسے کاٹے گا؟ پھر اماموں کیسے چھوڑے گا؟ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرے؟ جو چیز نبی پاک سے ثابت ہے یا کسی صحابی سے ثابت ہے، تبھی تابعین سے ثابت ہے، پھر جھگڑا ہے کہ ہم تو کسی مولوی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ اس نے کہا جی ہم عمل کر رہے ہیں، ہم تو حضرت صاحب کیا جیسی کرتے پہ ہیں، ہمارے تو پیر صاحب نے کہا ہم کر رہے ہیں جی، ہمارے تو فلاں صاحب نے کہا ہم کر رہے ہیں۔ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں کر رہے، اس نے ہمارے لیے مہربانی کی ہے، ہمارے دماغ کو کھولا ہے، اسے ہمیں بتایا یہ کرو، یہ نبی نے کیا ہے۔ ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان کو پوچھنے جاتے ہیں؟ نہیں، یا ان کی بات سن جاتے ہیں؟ نہیں، ان کو نہیں مانتے ہم یہ ہمیں وہ کیا کرتا ہے؟ بوسٹ کرتا ہے، تقویت دیتا ہے کہ تم اس سبق کو بھول گئے ہو، اس کو کرو، یہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ اچھا اگر وہ کمزور ہے نہیں کرتا تو پھر اس کو طاقت کس سے دیتا ہے؟ پھر اس کو ذکر دیتا ہے، اپنی صحبت دیتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کی محبت میں پھر آدمی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عمل کس پہ کرتا ہے؟ وہ اس آدمی پہ نہیں کر رہا، اس کی نقل نہیں کر رہا، بلکہ کس کی نقل کر رہا ہے؟ رسول کی نقل کر رہا ہے۔ شیخ کا مقصد یہ ہے، جیسے آپ راستے پہ جا رہے ہیں، کسی آدمی کو ضرورت نہیں یار بیٹھ جائیں میرے نال، کیوں؟ یار مجھے راستہ بتا دینا تاکہ مجھے تو گائیڈ کر دو، مجھے بتا دو۔ وہ آدمی اس کو گائیڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یار رائٹ موڑ لیفٹ موڑ، منزل پہ پہنچا دیا اس نے اس کو۔ Sheikhs like that. He is telling a direction. When we are weak to do some amal which is very important in our life, in the shape of sunnah, first wajib, but we are leaving them according to our nafs, our weakness of our soul. So then the Sheikh will boost you and see you, show the right way to you. اس میں ہم کیا ہو گیا؟ کسی شیخ کے پاس جا رہے ہیں، کسی رہبری لے رہے ہیں، نہیں جی نہیں بدعت ہو گئی ہے، تو فنا ہو گئی، جو لا حول ولا قوت۔ اپنے دماغوں کو صحیح کریں، یا تو آپ بالکل صحیح ہیں، بہت زیادہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھائی پورا عمل کر رہے ہیں، آپ با جماعت 5 وقت نماز ہے، حرام سے بچتے ہیں، بالکل نبی پاک کی سنت پورا عمل کر رہے ہیں، یہ all right, you don't go any sheikh, stay with yourself. چلو ٹھیک ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آدمی کے ساتھ نفس اور شیطان ہے، کہیں نہ کہیں اس کو وہ جھٹکا مار دیتا ہے۔ تو جب آپ کو کوئی دوست ایسا ہوگا کہ جو آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہے بھائی ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، تو یہ تو اللہ کی بلیسنگ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو بلیسنگ ہے کہ
یہ سمجھ ایک رہبر ہمیں دے دیا اللہ پاک نے کہ رائٹ جا، لیفٹ جا، فلاں جا، انکار بس وہ کرنا نہیں ہم نے کوئی بات. کیوں؟ بس شاید نفس کمزور، روح کمزور ہے، روح کو غذا ہی نہیں دی ہم نے. روح مضبوط ہو تو ہم فوراً سمجھ جائیں قل ان تحبون کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان کرا رہا ہے، قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ تم میرے لیے سجدے کرتے. ایسے سجدوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسے تمہاری نمازوں کی، حج کی، روزوں کی، ان چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ نے روزے کے بارے میں کہا ہے کہ سوائے بھوک اور ننگ کے شام کو آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. یہ دین نہیں ہے، یہ آپ کی نفس کا دین ہے. بلا وجہ قبر میں جائیں گے اس کا اندازہ ہو جائے گا آپ. قل ان تم تحبون اللہ، واقعی تم اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا تو راستہ ایک ہی اللہ کا بتایا. راستے کوئی بتایا ہی نہیں اس نے. کون سا راستہ بتایا؟ ایک. یہ تو قرآن ہے بھائی، آپ یہ نہیں سکتے یہ غلط ہے جی، چلو حدیث ضعیف ہے، یہ تو قرآن اعلان کر راستہ ایک بتایا. کون سا؟ فتبعونی، کہ میرے نبی کی اطاعت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اطاعت نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا روح کمزور ہے. دیٹس ریزن. ہمارا جسم کام نہیں کر رہا، ہمارا جسم کمزور ہے. دودھ پلاؤ، لسی پلاؤ، پیڑے کھلاؤ، کہتے ہیں نا اس کو، کھڑا کرو، اس کی یہ کھلاؤ، طاقت آ جائے گی. کبھی یہ سوچا کہ عمل نہیں کر رہا ہے، اتنا زیادہ عملات چھوڑ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، دنیا گھسی ہوئی ہے، لالچ اس میں تو گھسا ہوا ہے، سنتوں اس کی قدر کوئی نہیں ہے، نماز کبھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کبھی پڑھ لے نہیں پڑھ لیا. کس قسم کا مسلمان ہے تو بھائی؟ کیسا انسان ہے تو؟ کیسا انسان ہے کہ ایک چیز بھی تیری زندگی کی قرآن کی آیت کے ساتھ نہیں مل رہی، ایک چیز بھی تیری قرآن کے آرڈر پر نہیں چل رہا تو یا نہیں چل رہی؟ کیسے انسان ہے؟ تو ضرور اس کی طاقت چاہیے. کس چیز کو؟ کہ جو چیز یہ عمل کراتی ہے وہ کیا چیز ہے بھائی؟ مجھے بولو، شاباش، سمجھ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ضرور ہے. تو فوراً سمجھ جائیں بیمار ہیں، یہ عمل ہمارے سے نہیں ہو رہے. ہمیں کیا چاہیے؟ روح کو ہم اپنی طاقت پہنچائیں، تو پھر ہمیں کسی چیز ہمیں خود ہی رائے پتہ چلے گا یہ سچ ہے، حق ہے. یہ بکواس کر رہے یہ سچ کر رہے. آج تو میڈیا کا زمانہ، ہر عورت و مرد بیٹھ کے درس درس درس، یہ عورت درس دے رہی ہے، وہ اتنے گھروں کو برباد کر دیا عورتوں نے، گھروں میں درس دے دے کے، مردوں درس دے دے اپنے اس میں اپنے اپنے عقیدوں کو پیش کر کے. بس سدا گھر عورتیں جوان لڑکیاں ختم ہو گئی بیچاری. یہ جی فلاں درس سن دینے، اساودہ درس سن دینے. اور کوئی کسی درس میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ اس میں کہ کل تم تحبون اللہ مل جائے ہمیں؟ کوئی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری روح کمزور ہے. اچھا غلط چیز کو بڑی جلدی لیتے ہیں. جہاں آپ کو مل رہا ہوگا نا، جہاں کوئی آپ کو نہیں بتا رہا کہ آپ کو پردہ کریں، آپ حرام نہ کھائیں، آپ باہر نہ نکلیں، یا آپ داڑھی نہیں رکھیں، آپ نبی سنتوں پہ چلیں، آپ اپنی شکل صورت لباس میں آپ دوسرے قوموں کی نقل نہ کریں. اگر یہ آپ کو نہیں مل رہا نا چیزیں، بڑا اچھا درس ہے، بڑا ماشاءاللہ، بڑا اچھا بتاتی ہے جی، بات نہیں تو بڑی سنندر میں بڑی تعریف اس کی کریں گے. جہاں آپ کو اصل دین بتایا جائے گا، جی بڑا سخت آدمی ہے، تو بڑا دہشت گرد آدمی، پتہ نہیں کیا کیا نام دے جاتے ہیں اس کو، بڑا فضول ہے، یہ تو جی لڑکوں کو خراب کرتا ہے، عورتوں کو خراب کرتا ہے جی، یہ تو بڑی سخت باتیں کرتا ہے جی، یہ ہو گیا. بچے ماں ان للہ و انا الیہ راجعون. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ میرا کوئی ارادہ تھا بولنے کا، نہ میں کہنے آیا تھا، میں شروع ہو گیا، شروع ہو گیا پھر خود ہی. اللہ پاک میری بھی صلاح کر رہا ہے، آپ کی کر رہا ہے. نہ میں کوئی طنز کر رہا ہوں، نہ میں کوئی آپ کو درس دے رہا ہوں. واللہ میں تو ذکر کے لیے آیا تھا. اس میں سے ایک بات میرے ذہن میں نہیں تھی، ایک بات بھی میرے ذہن میں نہیں تھی کہ میں یہ بات کروں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی. رمضان ہے، روزہ ہے، تو اس وقت روح کو مضبوط کر رہے ہیں نا ہم لوگ. کسی اچھا روح کیوں مضبوط ہے یہ مجھے بتائیں، کیوں مضبوط ہوگی ہماری روح؟ ہم روزہ بھی نہیں رکھتے، بہت نے نہیں رکھا ہوگا. بالکل اس وقت ماشاءاللہ باتیں دل میں اتر رہی ہیں ہمارے، اتر رہی نہیں اتر رہی؟ قرآن بھی اتر رہا ہے کہ بھائی غلط ہیں ہم. وہ تو الگ بات ہے نا، کرنا تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب اچھے مسلمان ہوں، نمازیں پڑھیں. لیکن یہ تو اب دل میں اتر رہا ہے کہ واقعی میں غلط ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی نا اب؟ یہ تو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یار غلطی ہے ہماری واقعی.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ توفیق پھر واقعی دے دیتے ہیں انسان کو، لیکن یہ غلطی نہیں مانتا آدمی. تو روح آج ہماری یہ بات سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے پتا ہے اب کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایک بات مانی ہے کہ صبح کھانا نہ کھاؤ، صبح اٹھ جاؤ، پانی نہ پیو جب تک میں نہ کہوں. تم نے یہ کام چھوڑ دینے سارے، یہ نہ کرو، نظر کو بچاؤ. ہم نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات مان لی تو روح مضبوط ہو گئی. مجھے بتاؤ اب یہ پریکٹس دی ہے کہ اگر تم ساری زندگی اللہ کی بات مانو تو روح کتنی طاقتور ہو جائے گی آپ. صرف ایک بات مانی آج ہم نے، آج اتنی ہماری روح مضبوط ہوگی کہ ہم اپنی غلطیوں کو ماننے لگے ہیں. بولے سبحان اللہ. یار ہونا تو چاہیے واقعی میری غلطی ہے، بس ہمت آ جائے نا میرے میں. اچھا ہمت اب کب آئے گی زیادہ؟ اس روح کو اور مضبوط کریں گے آپ تو الحمدللہ ایسی ہمت آئے گی. آپ لوگ حیران ہو گئے، یار یہ تو ماشاء اللہ بڑا یار آگے نکل گیا، تو کمال ہو گیا، ابھی کیسے تبدیل ہو گیا. تو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو مضبوط کریں. کون سا ٹونک ہے روح کا؟ مجھے بتائیں کون سا ٹونک لاندی ہے؟ اللہ پاک نے روح کو مضبوط کرنے کی، کیونکہ وہ عالم امر سے ہے. کوئی کیلا نہیں کھلانا آپ نے اس کو، کوئی چینو نہیں کھلانے، کوئی آپ نے اس کو ڈرائی فروٹ نہیں کھلانے، کچھ نہیں دینا. اللہ کہتے عالم امر سے ہے، یہاں سے نہیں ہے، امر سے اس کا تعلق وہاں سے ہے. تو اس کو کوئی وہاں کی فروٹ کھلاؤ. سبحان اللہ. بھئی وہاں کا فروٹ کھلاؤ اس کو. یہاں کا کیوں فروٹ دیتے ہو؟ جس کو کھانا ہے تو یہاں کا فروٹ دو، اس کو وہاں کا فروٹ کھلاؤ. یا اللہ ہم تو رہتے ہیں دنیا میں، اب اس کو وہاں کا فروٹ کون سے کھلائیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون سا دودھ پیتی ہے روح، کون سے ایپل کھاتی ہے، کون سے انگور کھاتی ہے. ہمیں تو بتاؤ نا اللہ تعالیٰ کون سا. اب حدیث بڑی پیاری ذہن میں آ رہی ہے. اللہ بتاؤ تو صحیح ہمیں کہ ہم اس روح کو کون سی چیزیں کھلائیں جس سے طاقت ہو جائے. ہاں دس گڈ کوشچن، دیٹس اے گڈ کوشچن. اچھا کوشچن تو سوچا دماغ نے، تو میں تجھے بتاتا ہوں اس کے بارے میں، بتا دیتا ہوں کہ یہ کھائے گی، پھل بھی تو کھلا سکتا ہے، اس کو انگور بھی کھلا سکتا ہے، اس کی غذا بھی تجھے پتہ چل جائے گی. بتا دیتا ہوں تجھے. وَإِذَا مَرَرْتُ بِأَجْوَازِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. آگے حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو، بات سمجھ آ رہی ہے کہ روح کو غذا کہاں سے آئے گی؟ آسمان سے آئے گی، جنت سے آئے گی. تو کہ ہم کہ جنت کہاں؟ کہتے ہیں ہاں جنت کے باغی آ جائیں گے زمین پہ اس کو روح کو کھلانے کے لیے. وَإِذَا مَرَرْتُ بِرَاتِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا. جب تم جنت کے باغوں میں گزرا کرو تو اپنی روح کو خوب کھانے کھلاؤ، میوے کھلاؤ. فرتاؤ، چراؤ اس کو، کیونکہ وہ یہاں کے گوشت نہیں کھائے گی. اچھا یہ جنت کے باغ میں نظر اور یہاں پھل فروٹ بھی ملتے ہیں، وہ کون سے ہم کھائیں؟ وہ کیوں چیز ہے؟ لا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا حلقہ ذکر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیا موٹا ہو رہا ہے اس کو؟ ہاتھ کھڑا کرو. کیا موٹا ہو رہا ہے؟ کس کو مزہ آ رہا ہے؟ روح کو. روح کو مزہ آیا نہیں آیا؟ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ بھائی اس کے خوراک ملتی ہے، کہاں ملتی ہے؟ کہ جنت کے باغوں میں ملے گی، دنیا کے باغوں میں نہیں ملے گی. اللہ وہ جنت کے باغ ہیں کہاں؟ تو میں جاؤ اللہ کے ذکر کے حلقے میں بیٹھتے وہاں وہی ہیں. جب انسان اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے جا کے حلقے میں تو وہاں اس کی روح موٹی ہو کے آتی ہے، طاقت لے کے آتی ہے. صحیح دلیل دیا آپ نے. قرآن حدیث کی بات سمجھے نا. پھر آپ فضول گپے تو نہیں نہ ماننی چاہیے آدمی کو. اب بھی نہ مانے آدمی نہیں، پھر تو بندری ہے پکا. اس کی ہدایت ہے ہی نہیں قسمت میں. ابو جہل کو مانا تھا کبھی؟ ابو جہل مانا تھا؟ اتبا مانا تھا؟ شیبہ مانا تھا؟ نہیں.
اللہ نہ کرے سمن بکن ہو جائیں. جب حق پہنچ رہا ہو، حدیث پہنچ رہی ہو، دل مان رہا ہو، فوراً عمل کریں اس پہ. ہم عمل نہیں کرے، اس کی وجہ ہماری روح کمزور ہے. روح کو خوراک دو. روح کی خوراک کہاں ملے گی؟ روح کی خوراک ملے گی اللہ والوں کے پاس، اللہ کے ذکر میں، مجلس ذکر میں. سبحان اللہ. جو بات سمجھ نہیں ہاتھ کھڑا کرے. بالکل سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے الحمد للہ. سیدھی بات ہے کہ ہلکا ذکر جو لگتے ہیں، جو حضرت صاحب ذکر کراتے ہیں، وہاں سے ان کو ٹیکس ملتا ہے کہ ان کو پیسے ملتے ہیں یا ان کو دکانیں ملتی ہیں، کاروبار ملتا ہے. نہیں، کچھ نہیں ملتا وہاں. حضرت صاحب کچھ نہیں ملتا، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل فرمایا کہ وہ اللہ والا ذکر کرا رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس کہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی جگہ ہمیں دے دی ہے جہاں اپنی روحوں کو سیراب کر سکتے ہیں. ورنہ ہر وقت ادھر عورت ہے، ادھر بدماشی ہے، ادھر شراب خانہ ہے، ادھر دولت کی بات ہے. چاروں طرف ہر طرف یہی کام نظر آئے گا آپ کو. ہر طرف یہ بدماشی نظر آئیں گی. سارا دن ہمارے بچے اسی باہر پھرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو بھیج دیتے ہیں، ایسے انسان پیدا کر دیتے ہیں کہ مجموعوں کو جمع کرتے ہیں. آؤ اللہ کا ذکر بھی کرو. پھر جب ذکر کرنے لگتے ہیں پھر امامیں پہن لیتے ہیں. ان کو سنتیں سمجھانا شروع ہوتی ہیں. گناہ کرتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں. نماز جاتی شرمندہ ہوتے ہیں، یار غلطی ہوئی ہم سے. کوئی فیل ایسا ہو جاتا ہے پھر شرمندہ ہوتے ہیں، یار ہم نے یہ کام کیسے کر لیا. ایم آئی رائٹ؟ تو یہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہم نے روح کو غذا دی اور ذکر اللہ سے دی. اللہ کے ذکر کو قائم کرو دوستو. یہ بہت بڑی ٹونک ہے. اگر ذکر نہیں کرو گے، روح آپ کو عمل نہیں کرنے دے گی، آپ کو بندر بنا دے گی اور جہنم کی آگ میں ہمیں جلا دے گی. اصل چیز کی طرف لگاؤ، بچوں کو ذکر کی طرف لگاؤ، مجالس میں بٹھاؤ. ان میں عقل بھی نہ ہو لیکن اس کی روح ریسیو کر رہی ہے اس کو. یہ نہ سمجھو گا بچہ یہ نہیں سمجھ رہا، بچہ وہ نہیں سمجھ رہا. بچے کے اندر روح ہے، وہ فیل ہو رہا ہے اس سے بچہ. الحمدللہ سمجھ آ گئی بات؟ ابھی تو اور بھی باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں گھڑی کے وہ ہمارا پرانا زمانہ یاد آ گیا. لاسٹ ایئر والا ایسے ہی کرتے تھے نا یہاں پہ. دیکھیں پھر مجھے جلدی سے کچھ تھوڑا بہت ذکر کر لینا چاہیے تاکہ روح ہماری تازہ ہو جائے. ماشاء اللہ. We should feed them something to the food now. We come to the ذکر اللہ now. اور انشاءاللہ ہم اب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. رمضان میں خاص طور پہ یہ 3 مجالس ہیں. اگر آپ نے اپنی روح کو موٹا کرنا ہے، سمجھے نا، روزے سے نہیں ہوگی. کہاں جائیں گے؟ ان 3 مجلس میں آگے بیٹھے صبح شام. سونے کی طرف نہ بھاگیں. ہم نے اپنی روح کو مضبوط کرنا ہے. تو اللہ کا کرم یہ دے دیا. اسی کا جو خود چیز دیا ہے کسی کے باپ کی وجہ سے نہیں آیا. یہ تو اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا. اس فضل کی اللہ کا احسان، شکر کرو اس کا. صبح بھی آیا کرو، اس وقت بھی آؤ، اور شام کو بھی آج جو ذکر ہوگا تراویح کے بعد 3 حلقوں میں بیٹھو، اپنے روح کو مضبوط کرو. درود شریف پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم استعملنا بسنتہ ونفعنا بمحبتہ واشرنا فی زمرتہ یا کریم. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نبیین صدیقین شہداء وصالحین وحسن. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.